اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ماں خدیجہ نے بیان کی تھی نا، جب پہلی وحی آئی تھی اور نبی علیہ السلام گھبرا کے گھر آ گئے تھے، کیا تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ان کو، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں فرمایا کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں آپ ان کا، تو اس لیے مہمان نواز ہونا یہ ایک نبوی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے اپنے ساتھ کسی نہ کسی مسکین کو بٹھا لیا کرتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے، اس لیے مہمان نواز ہونا یہ ایک نبوی صفت ہے۔ فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام، جو کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے سلام نہ کرے، فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوہ، تو اس کو جواب نہیں دینا۔ ایک بہت ہی مشہور مبلغ ہیں نامی گرامی طاہر القادری صاحب، ان کی ایک ویڈیو ہے، طاہر القادری صاحب ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ ایک درس میں بیٹھے ہیں اور کہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک بک شاپ میں گیا، یا میرے سامنے ایک کتاب آئی، اور وہ کتاب کیا تھی، اس کا نام تھا صحیح ادب المفرد، ادب المفرد جو کہ امام بخاری نے لکھی 14 سال پہلے، یہ کون سی کتاب ہے، صحیح ادب المفرد۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کسی نہ کسی وہابی کی کتاب ہوگی، مجھے حیرانی ہوئی یہ دیکھ کے کہ امام بخاری کی احادیث کو یہ صحیح اور ضعیف کر رہے ہیں۔ آپ سب سے سوال ہے، کیا امام بخاری کی احادیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سورہ ہجر کی تفسیر پڑھیں گے، سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر آتی ہے، وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ دو اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کے گئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے عذاب کی خبر لے کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے، جاءت رسولنا، رسول رسول کی جمع، بھیجے ہوئے رسول آئے کس کے پاس، ابراہیم کے پاس علیہ السلام، بالبشرا، خوشخبری لے کے آئے، قالوا سلاما، خوشخبری لے کے آئے تو اس کی ابتدا کس سے کی، انہوں نے کہا، سب نے کہا سلاما، آپ پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم، یعنی یہ جملہ سلامتی پیش کرنا یہ ایک زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا فاصلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کے جو دادا پردادا ہیں ان میں عدنان تک نسب نامہ محفوظ ہے، بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہ تقریباً 16ویں دادا بنتے ہیں نبی علیہ السلام کے، ٹھیک، تو 16 جنریشنز تک تو نسب موجود ہے، محفوظ ہے، اس سے اوپر کتنا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یعنی ایک زمانہ قدیم سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے بنی اسرائیل، پھر اسی میں اسی میں یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بعد پھر کئی انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام اسی میں سے ہیں، داؤد، سلیمان، سب اسی میں سے، یعنی تمام انبیاء اسی کڑی میں سے چلے، یہاں تک کہ آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سے تھے۔
پھر نبوت ٹرانسفر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل میں، اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو تب سے یہ سلام کا کلمہ چلا آ رہا ہے۔ قول سلام، تو اس نے کہا سلام ہو۔ کس نے کہا؟ ہاں، فرشتوں نے تو کہہ دیا قولو سلاما۔ ہاں، اب جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا قول سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو۔ فما لبثا، پھر دیر نہیں کی، پس نہیں دیر کی، کس چیز میں؟ ان جاء بعجل حنیذ، یہ کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، یعنی فوراً سلام دعا کرنے کے بعد دیر نہیں ہوئی، چپکے سے جا کر ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، آئے ہمارے رسول ابراہیم کے پاس۔ یہ رسول کون تھے؟ یہ فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کیا لے کے آئے تھے؟ خوشخبری لے کے آئے تھے ان کے بیٹے اسحاق کی ولادت کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے ان کی ولادت کی، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لانے کی خوشخبری بھی انہی پہ لے کے آئے۔ یہ فرشتے کتنے تھے؟ بعض نے کہا 3 تھے، جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اور اس کے ساتھ کون تھے؟ اسرافیل تھے، اور بعض نے کہا کہ 9 تھے، بعض نے کوئی اور گنتی کہی ہے، لیکن صحیح کسی سند سے یہ بات ہمیں، روایت سے، حدیث سے یہ بات نہیں ملی، قرآن و سنت سے تعداد نہیں ملتی۔ رسول تھے، جمع تھے، یعنی 2 سے زیادہ تھے، 3 تھے، عقل کتنے تھی؟ 3 تھے۔ اگر آپ سورہ ہجر کی تفسیر پڑھیں گے، سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر آتی ہے، وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اور اس میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ 2 اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کے گئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے عذاب کی خبر لے کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ یہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو باہر کھڑے ہو کے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ جواب آ گیا سلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ تو جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے تو داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے۔ اپنے ذاتی گھر میں داخل ہو تو زور سے السلام علیکم کہیں، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کسی سے بھی جب ہم کلام ہو، کوئی بات چیت ہو، گفتگو ہو، تو اس میں پہلے سلام کرنا ہے۔ کسی سے کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے سلام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں۔ یہ کیا ہے سلسلہ صحیحہ؟ اس میں حدیثیں، کتب 6 میں سے کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں جی بھائی، کتب 6 میں سے کون سی حدیث کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ؟ ان میں نہیں ہے، پھر کون سی ہے یہ؟ کوئی سی بھی نہیں۔ شیخ البانی کون تھے؟ ہاں، محدث تھے۔ کس زمانے کے تھے؟ امام بخاری کے زمانے کے، امام مسلم کے، نسائی کے؟ ہاں، کتنے لوگ شیخ البانی کا نام جانتے ہیں؟ جی، بہت اچھی بات ہے کہ کافی لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے، نام نہیں جانتے شیخ البانی رحمہ اللہ کا۔ یہ ان کو اس زمانے کا مجدد کہا جاتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا ہر زمانے میں ایک مجدد ہوگا، تو بعض علماء نے شیخ البانی کو ان کا اس زمانے کا مجدد کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حدیث کی خدمت انہوں نے کی ہے، صحیح اور ضعیف احادیث کو فرق کیا ہے، اور یہ جو سلسلہ صحیحہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے جتنی ایک سلسلہ باندھا، کئی والیومز پہ بیسڈ یہ کتاب ہے، کئی مجلدات پہ یہ مبنی کتاب ہے، اس میں تمام صحیح احادیث بیان کر دیں، اور وہ حدیث کہاں کہاں ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھ دی۔ اور اسی طرح ایک سلسلہ ضعیفہ وہ بھی
یعنی انہوں نے مرتب کیا اس میں ضعیف حدیثیں بیان کر دیں. یہ مجھے نہیں پتا بہرحال، لیکن ایک بہت جید عالم دین تھے اور چوٹی کے عالم تھے، عقیدے کے امام، حدیث کے امام تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی کتب پہ حکم لگایا ہے اور کئی کتب کی جو احادیث ہیں ان کو الگ الگ کیا ہے. مثلا ان کی آپ کو صحیح ابو داؤد ملے گی اور ضعیف ابو داؤد ملے گی، صحیح ابی داؤد و ضعیف ابی داؤد. اسی طرح ابن ماجہ بھی اسی طرح ہی ہیں، ترمذی بھی اسی طرح ہی ہیں، اور کئی کتب اس طرح ہیں صحیح اور ضعیف. اسی طرح امام بخاری کی ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس میں امام بخاری نے کچھ آداب اور اس سے ریلیٹڈ احادیث ذکر کی ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے کیا کرا ہے، صحیح ادب المفرد الگ کی ہے اور ضعیف الگ کی ہے. تو صحیح ادب المفرد سے کیا مراد ہوئی کہ جو صحیح حدیثیں اس کے اندر موجود تھیں وہ اس کے اندر رہن دی اور ضعیف نکال دی. اس پہ ایک بہت ہی مشہور مبلغ ہیں نامی گرامی طاہر القادری صاحب، ان کی ایک ویڈیو ہے، طاہر القادری صاحب کی ان کی ایک ویڈیو ہے. وہ ایک درس میں بیٹھے ہیں اور کہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. اور واقعہ کیا سنایا کہ کہتے ہیں کہ میں ایک بک شاپ میں گیا، یا میرے سامنے ایک کتاب آئی، اور وہ کتاب کیا تھی، اس کا نام تھا صحیح ادب المفرد. ادب المفرد جو کہ امام بخاری نے لکھی 14 سال پہلے، یہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح ادب المفرد. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کسی نہ کسی وہابی کی کتاب ہوگی، اور مجھے حیرانی ہوئی یہ دیکھ کے کہ امام بخاری کی احادیث کو یہ صحیح اور ضعیف کر رہے ہیں. اب آپ سب سے سوال ہے، کیا امام بخاری کی احادیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے؟ جی، امام بخاری کی کتب کی احادیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ضعیف ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. جی میں کہتا ہوں، ہاں میں کہتا ہوں. جی اب آئے پوائنٹ پہ. امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے، صحیح الجامع ہے، جس کو ہم صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب میں امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ہر حدیث جو میں نے داخل کی ہے وہ صحیح ہے. اگرچہ تاریخ میں لوگوں نے ان احادیث پہ بھی کلام کیا، لیکن سب احادیث کا اور سب اعتراضات کا جواب دیا گیا. تو صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. لیکن امام بخاری کی جو دوسری کتب ہیں، جیسے جز رفع الیدین ہے، اسی طرح امام بخاری کی یہ ادب المفرد کتاب ہے، اس کتاب پہ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس میں ساری صحیح حدیثیں بیان کی ہیں. امام بخاری نے جو حدیثیں اس موضوع کے متعلق ہیں بیان کر دی. اسی طرح جیسے ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی، ابن ماجہ ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی. ان کو ہم صحیح نہیں کہتے. انہوں نے اپنی کتابوں کا نام صحیح نہیں رکھا. انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو حدیث اس کے اندر داخل کروں وہ صحیح ہے. تو امام بخاری کی صرف صحیح البخاری ایسی کتاب ہے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں، لیکن باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے خود دعویٰ کیا ہو. تو ادب المفرد بھی ایسی کتاب نہیں ہے، اس میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں. تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس ادب المفرد کو بھی صحیح، اس کے اندر بھی احادیث جو موجود تھی ان میں بھی صحیح اور ضعیف کو الگ کر دیا. وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کھولی تو میرے پاس اوریجنل ورژن بھی تھا. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ گویا کہ یہ شیخ البانی نے اس کتاب میں تحریف کر دی اور اس کتاب میں جو ہمارے ان کے مذہب کی باتیں تھیں ان کو نکال دیا. کہتے میں نے اصل کتاب دیکھی، اصل کتاب میں وہ حدیثیں جو ان کے مذہب سے ٹکراتی تھیں وہ شیخ البانی نے نکال دیں. اور وہ کون سی حدیثیں تھیں؟ بزرگوں کا ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا اور ان سے تبرک لینا، یا صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے جھوم جانا. اب یہ احادیث ضعیف ہیں تو امام البانی نے اس سے نکال دی، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ انہوں نے اپنے
مسلک اور مذہب کے خلاف جو حدیثیں جاری تھی وہ امام بخاری کی کتاب سے نکال دی، اور امام بخاری کے کتاب کا نام لگ دیا صحیح ادب المفرد، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ایز اف ہی از کریکٹنگ امام بخاری۔ تو یہ ایک جاہل ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کو کریکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا اس حدیث میں، اس کتاب میں، کہ وہ صحیح حدیث سے ڈالیں۔ تو بہرحال یہ شیخ البانی ہیں، اور ان کے تعارف میں بہت سی ویڈیوز آن لائن ہیں، وہ ہمیں سننی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، ہمت دی، توفیق دی، تو اس پہ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورا ایک سیمینار کیا جائے ان علماء کے تعارف پہ، ان کی محنتوں، ان کی کتب، ان کی جہود، اس کے انٹروڈکشن پہ، تو انشاءاللہ ان کا تعارف کریں گے۔ تو ان کی سلسلہ صحیحہ میں حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ السلام قبل السؤال، سوال کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے، اور جو کوئی بھی فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام، جو کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے سلام نہ کرے، فمن بدأ، کیا سوال کیا؟ فمن بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوہ، تو اس کو جواب نہیں دینا۔ جس نے پہلے سوال کیا اور سلام نہیں کیا تو اس کو جواب نہیں دینا۔ اور اس حدیث میں تو سوال کے نام سے آیا ہے، دوسری حدیث میں مطلقاً آیا ہے، عمومی طور پہ آیا ہے، عمومی، کہ کوئی کلام کر لے سلام کرنے سے پہلے تو اس کو جواب نہ دو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، تو اس کو جواب نہیں دینا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے ملے تو جناب کیا کریں؟ سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام بینکم، کہ ایک دوسرے آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ سلام کو، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اور اس کی بڑی نیکی ہے، میں نے شاید ایک کلاس میں بتائی ہوں گی کہ اس کی نیکی ہے، جو کوئی سلام کرے اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، اور جو کوئی سلام کے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہے تو اس کو 10 نیکیاں ہیں، اور جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں ہیں، اور کوئی وبرکاتہ بھی لگا دے تو کتنی ہیں جناب؟ 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ فری کی نیکیاں ہیں جو صرف سلام کے جواب میں ہم اور آپ کما سکتے ہیں دن بھر مارکیٹ میں، رستے میں آتے جاتے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور وہ نہیں ٹھہرے تھوڑی دیر، یعنی ابھی وقت نہیں گزرا کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا یا بچڑے کا گوشت لے آئے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتے تھے وہ انسانی شکل میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو فرشتے تھے، یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام غالباً 2 دفعہ اپنی یعنی اصل صورت میں آئے، اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور وہ مشہور واقعے میں موجود ہے حدیث جبریل میں کہ اس میں بھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور اس کی صفت بھی حضرت عمر نے بیان کی کہ ان کا لباس شدید سفید تھا، بال شدید کالے تھے، اور ان پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ کون تھے جو آئے تھے؟ فرشتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا سمجھے؟ انسان۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اولو العزم پیغمبر ہونے میں سے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کو پتہ تھا، ان کو دیکھا انہوں نے پہچانا کہ یہ ایک انسان ہے، تبھی تو کھانا لے آئے۔ اگر پتہ ہوتا فرشتے ہیں تو پھر نہیں لاتے، تو ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح اس بات سے یعنی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور انبیاء مہمان نواز ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہی کوئی مہمان آیا فوراً کھانا پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت اماں خدیجہ نے بیان کی تھی نا، جب پہلی وحی آئی تھی اور نبی علیہ السلام گھبرا کے گھر آ گئے تھے، تو کیا تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ان کو
لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں فرمایا کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں آپ ان کا، تو اس لیے مہمان نواز ہونا یہ ایک نبوی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے اپنے ساتھ کسی نہ کسی مسکین کو بٹھا لیا کرتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے، تو اس لیے مہمان نواز ہونا یہ ایک نبوی صفت ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جو ہے افشوا السلام والی، اس میں فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کیا کرو، ہاں، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، خود ہی نہیں کھاتے رہا کرو، خود ہی دعوت نہ اس سے فائدہ اٹھایا کرو، دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ اور آخر میں اس کے کیا فرمایا، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کا دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا فضل تھا کہ جیسی مہمان آئے فوراً جا کے ایک بچڑا لے کے آ گئے بنا ہوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتنی فراخی تھی ان کے یہاں اور اتنی وسعت تھی کہ مہمان کی خدمت کے لیے بچڑا یا اس کا گوشت موجود تھا اور وہ فوراً ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانا کیا ہے، ہاں، کچھ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ گائے کا گوشت کھانا ایک بیماری ہے، گائے کا گوشت ایک بیماری ہے، صحیح ہے یہ بات؟ ہاں، نہیں، کیوں؟ ہاں، ادھر بھی یہ بات موجود ہے اور بھی کئی مقامات پہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بیماری ہو اس کے کھانے کی اجازت کیسے دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز نقصان دہ ہو اور وہ ہمارے لیے مباح ہو جائے یا اس کی اجازت دے دی جائے۔ جی ہاں، قربانی میں بھی یہ موجود ہے، قربانی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بشر تھے، انسان تھے، وہ بھی کھایا پیا کرتے تھے، وہ بھی، ان کی بھی شادیاں ہوئیں اور اس سے ان کی اولاد بھی ہوئی، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، یعنی رستوں میں چلتے تھے، وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، فرشتے نہیں تھے۔ اور آخری چیز کیا ثابت ہوتی ہے اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کھانا پیش کیا، اس کا مطلب ان کے اپنے پاس کھانا تھا۔ تو نیک ہونا، متقی ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر دے۔ کیا کر دے؟ دنیا کو ترک کر دے۔ یہ جو ہمارے یہاں صوفیہ اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، جو ترک دنیا کرنے والے مونکس، یہ مونکس کا ایک تصور ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، اور لباس بھی جو ہے وہ گندا سندا پہنے، کئی مہینوں تک نہائے نہیں اور اس کو عبادت سمجھے اور اس کو تقویٰ سمجھے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی، تو کوئی خلاصہ بتائے گا اس آیت سے کیا کیا مسئلے ثابت ہوتے ہیں؟ میں نے کوئی 8 مسئلے بتائے اس آیت سے۔ ہاں، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سلام کریں تو سلام کا جواب ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہاں، مہمان نواز ہونا چاہیے، انبیاء جو تھے وہ مہمان نواز تھے، ٹھیک ہے، اور ہاں، ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے، اور ہاں، جو انبیاء ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، ان کو بھی اولاد ہوتی ہے۔ تیسرا، انبیاء عالم الغیب نہیں تھے، ان کو علم غیب نہیں تھا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے۔ چوتھا، پانچواں،
ہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یا فضل میں سے، یعنی اللہ کی طرف سے فضل تھا کہ ان کے پاس یہ وسعت تھی، کھانے کے لیے بچڑا تھا اور اتنا یعنی فیسلٹیز تھیں کہ وہ فوراً سے انہوں نے مہمانوں کو اویلیبل کر دیا۔ 5 6 ہاں ترک دنیا اور رہبانیت اور مونکس، اس کو کیا کہیں گے؟ مونکس بن جانا، انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بال بھرمچاری، شادی نہیں کرتے، دنیا چھوڑ دو۔ ہاں جی، تو یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے مخالف ایک نظریہ ہے۔ 6 ہو گئے۔ 7 ہاں گائے کا گوشت بیماری نہیں ہے، کھائی جا سکتی ہے، لیکن کھانے کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہلچل کرنی ہے، واک ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی گائے کا گوشت کھاتے تھے تو میں دن کے 3 ٹائم گائے کا گوشت کھاتا رہوں اور بس ایک جگہ بیٹھا رہوں، 1 1.5 سال بعد کولیسٹرول ہو جانی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو جانا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، لیکن جیسے ہر کھانے پینے چیز میں کچھ نہ کسی نیوٹرینٹ کی زیادتی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کم ہوتی ہے، تو اس کو بیلنس آف کرنا پڑتا ہے۔ تو گائے کا گوشت ایک بھاری گوشت ہے، تو اس کو بیلنس آف کرنے کے لیے آپ کو واک اور تھوڑی سی ورزش اور کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ 7 ہو گئے۔ 8 ہاں فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں آتے رہے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، اور مشہور حدیث جبریل ہے اس میں بھی آتے تھے، اور بس یہی مسائل تھے جو بتائے تھے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پس جب دیکھا، رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ وہ نہیں پہنچتے، تصل وصلہ یصل سے تصل، لا تصل الیہ کہ اس کھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان فرشتوں کے ہاتھ۔ ابھی تو انسانی شکل میں تھے، ابھی تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تھے تو انسانی شکل میں، ابھی انسان ہی سمجھ رہے تھے، تو کھانا آگے پیش کر دیا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، مہمانوں سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، ہے ان کے سامنے رکھ دیں، اور جو فوراً میسر آئے وہ فوراً رکھ دیں۔ یہ نہیں آپ پہلے پورا مینیو کارڈ سامنے رکھیں، اور جی کیا کھانا پسند کریں گے، یہ 20 منٹ میں آئے گا، یہ 1 گھنٹے میں آئے گا، یہ 2 گھنٹے میں آئے گا، نہیں، جو آپ کے پاس میسر ہو، جو اویلیبل ہو، وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ اب وہ چاہے چند کھجوریں ہوں، چاہے وہ کوئی شربت ہو، پانی ہو، دودھ ہو، کھانا ہو، کھانے میں بھی کوئی بھی چیز، سبزی دال جو بھی چیز ہو، جو میسر ہو وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں، وہ کھا لے بہت اچھی بات ہے، نہیں کھائے تو بھائی اس کی مرضی، وہ نہیں کھا رہا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مہمان نواز بن جائیں، ہم اس کو سامنے پیش کر دیں۔ تو جب انہوں نے کھانا سامنے رکھا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں جا رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تو ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ نَكِرَهُمْ، نکیرہ یعنی یہ انکار سے ہے، یعنی ان کو ایک اجنبی محسوس کیا، یعنی وہاں کا جو ایک روایت تھی یا ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آئے اور وہ کھانا نہ کھائے آپ کا دیا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، وہ یا تو کوئی ڈاکو ہے یا پھر وہ کوئی برا کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو نکیرہم ان کو اجنبی جانا کہ بھائی یہ کیوں نہیں کھا رہے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اور ان میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے ان سے خوف کھایا کہ شاید کوئی نقصان کرنے آئے ہمارا، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ان کے اس کام سے پہچان گئے
کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے جب آتے ہیں کسی قوم پہ تو کیوں آتے ہیں؟ عذاب کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہماری قوم پہ عذاب آئے گا، تو یہ ڈر گئے۔ اب جب یہ ڈرے، ان کا ڈرنا فرشتوں نے محسوس کر لیا، فرشتوں نے بھاپ لیا کہ یہ جو ہیں یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت دی، فرمایا قالوا لا تخف، آپ نہ ڈریے، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں، ارسلنا انا ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اب ایسے لوگ آئے ہیں جو کھا پی نہیں رہے، ہو سکتا ہے ان کی نیت خراب ہو، تو علم غیب نہیں تھا، یا اگر فرشتے ہیں تو فرشتے ہماری قوم پہ عذاب لائے ہیں تو اس کا بھی غیب کا علم تھا، یہ ان کو نہیں تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ تو قوم لوط پہ عذاب لے جانے کے لیے آئے تھے، قوم لوط کے لیے عذاب کی خبر لے کے آئے تھے۔ اچھا، یہ ان کا کلام چل رہا تھا، ان کی بات چیت چل رہی تھی، پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی کھڑی تھی، کون؟ سارہ، وہ کھڑی تھی، اور علیہ السلام قائمۃ، کھڑی ہوئی تھیں، فضحکت، تو ہنس پڑی۔ یہ بات انہوں نے جب سنی کہ بھائی ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں ہنس پڑی؟ ایک تو یہ کہ جو خوف آیا ہوا تھا اس سے وہ ختم ہو گیا کہ بھائی کسی غلط نیت سے نہیں آئے، اور دوسری وجہ یہ کہ جب پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں، آج فرشتے ہمارے گھر پہ آئے ہیں، تو خوشی کی بات ہے یا نہیں کہ آج اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہمارے در پہ آئے ہیں، تو اس سے وہ خوش ہو گئیں۔ فضحکت فبشرناها باسحاق، پس ہم نے خوشخبری دی، فبشرناها باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ اسحاق کون ہے؟ ان کے ہونے والے بیٹے، صحیح۔ ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد کس کی خوشخبری دی؟ یعقوب کی۔ اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی نہ صرف یہ خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں، جو کہ آگے وہ بیان کریں گی، بلکہ یہ بھی خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی اور اس کو بھی اولاد ہوگی، اور اس کی خوشخبری بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ اس زمانے تک موجود ہوں گی، آپ لوگ موجود ہوں گے۔ جی، اصل میں یہ جو ہنسی تھی نا، وہ صرف اس بات پہ ہنسی تھی کہ ہم فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہنسی اس پہ تھی۔ تبھی جب انہوں نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے اعتراض تو نہیں کیا، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس عمر میں بھی ہوگا۔ اور اگلی آیت وہی ہے، پڑھ لیں۔ قالت، انہوں نے کہا، یعنی قالت ان کی زوجہ بیوی سارہ علیہ السلام نے کہا، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، کہا کیا میں جنوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خاوند یہ بھی بوڑھا ہے، یہ بھی شیخہ ہے۔ شیخ عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ بزرگ کو، شیخ کو، بوڑھے شخص کو شیخ بولا جاتا ہے۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا جو بال ہے، جو میرا خاوند ہے، یہ بھی بوڑھا ہے۔ کیا میں بڑھاپے میں اور میرا شوہر اور بیوی بڑھاپے میں ہم اولاد جنیں گے؟ یہ تو إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یعنی یقیناً یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی چیز ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، انہوں نے کہا کیا تو اتعجبین
کیا تو تعجب کرتی ہے من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، اہل البیت اے گھر والو، آپ کیا اللہ کی امر سے، اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں، جبکہ اللہ کی، پھر انہوں نے دعا دی اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی وہ برکتیں ہوں آپ پر اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ بے حد حمد والا، تعریف کیا گیا، مجید اور مجید بڑائی والا، بڑی شان والا ہے۔ تو انہوں نے تعجب کیا تھا، جو ہنسی تھی وہ اس کی پہلی والی بات پہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تفسیر انشاءاللہ پھر مزید جو اس میں کچھ باتیں ہیں وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت